دی تو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں، ہمت کریں۔ پھر اس مہینے میں جو ہے نا ایک عمل، بہت بڑا عمل جو ہے نا وہ قربانی کا ہے، اور قربانی کا عمل یہ عبادات میں سے ہے، مالی عبادت، جیسے حج عبادت ہے اور نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ان میں سے بعض مال جانی عبادات ہے، بعض مالی ہے۔ قربانی بھی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، یعنی جس طرح اور عبادات کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح آدمی اگر صحیح طریقے سے قربانی کا عمل کرے تو اس قربانی کے عمل سے یہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ قربانی پر ایک شبہ ظاہر کرتے ہیں، ایک اشکال کرتے ہیں، دین سے دور ہے، اور ان کی اشکال کی وجہ سے بہت سارے اچھے اور سادے لوگ بھی ان کی چکر میں آ جاتے ہیں۔ آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ بے دین آدمی کوئی سوال اٹھاتا ہے نا، جو جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، دیندار آدمی جو سادے ذہن کے ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو سنتے تو اس کو لے لیتے ہیں، بھائی یہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس طرح آدمی کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان کا شبہ کیا ہے؟ حالانکہ قربانی عبادت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 10 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی کا عمل ادا کرتے ہیں، اس کے لیے جانور خریدتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بہت سارا پیسہ اس پر لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ صرف ہمارے اس دربند کو لے لو، اس کے اندر لوگوں نے کتنے جانور خریدے؟ کسی نے 2 خریدے، کسی نے 1 خریدے، کسی نے 2 لاکھ کے، کسی نے 2.5 لاکھ کے، کسی نے 1.5 لاکھ کے، کسی نے 1 لاکھ روپے کے، کم و بیش جانور خرید کے کتنا پیسہ لگائے؟ اگر ان پیسوں کو، سارے پیسوں کو جمع کر کے قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، گوشت کھا لیا، بات ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان پیسوں کو جمع کر کے کسی رفائی کاموں میں استعمال کرے، لوگوں کے قوم کی مفاد میں استعمال کرے، ان سے سڑکیں بنوائے، اسپتالوں کو ٹھیک کرے، پانی کی کنویں کو جو ہے نا نکالے، اور پانی کی جو ہے نا پائپ لگائے، لوگوں کو سہولتیں ہو جائے، دیہاتوں میں جہاں سڑک نہیں ہے وہاں سڑک بنا دیں، کیا خیال ہے؟ ان کا یہ اشکال ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حالانکہ یہ ان لوگوں کا اشکال ہے جو دین سے دور ہے، جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی محبت کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قربانی کا عمل بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے حج پر لوگ پیسہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ 14 لاکھ روپے کا حج ہے، تو آج تک کسی نے حج پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو جیسے حج عبادت ہے، قربانی بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادات میں سے، مالی عبادات میں سے۔ اور جن لوگوں کے ذہن صحیح نہیں ہوتے، سیدھا نہیں ہوتے، ٹیڑھے ہوتے، ان کو ٹیڑھے سوال ذہن میں آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارا پیسہ امت کا، لوگوں کا وہاں لگ رہا ہے جہاں پر شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ ان جگہوں سے منع ہونے کا حکم ہے۔ اب کرکٹ پر پیسہ لگتا ہے، ہاکی گیموں پر پیسہ لگتا ہے، فلم VCR سنیموں پر پیسہ لگتا ہے، ویڈیوز آڈیوز ان ساری چیزوں پر پیسے لگتے ہیں، انٹرنیٹ پر پیسہ لگتا ہے، بہت ساری شادیوں میں کارڈ بنوائے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے کارڈ بنتے ہیں جس کی شریعت نے حکم نہیں دیا، جو بالکل ہی جائز نہیں ہے، بہت سارے رسومات پر لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ اب ان پیسوں کو لگانے کا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو روکنے کا حکم ہے، لیکن ہم اسے روکو نہیں رہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان جگہوں سے پیسوں کو روکا جائے اور ان جگہوں سے روک کر جو ہے نا مسلمانوں کے کاموں میں لگایا جائے۔ قربانی یہ عبادت ہے، اور پھر قربانی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جو ہے نا رسولوں کا طریقہ ہے۔ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں نے دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دو بیٹوں نے قربانی دی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹے نے عمدہ جانور کی قربانی دی اور دوسرے بیٹے نے معمولی سے غلہ قربان کیا. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی رد ہو گئی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اب یہ وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو سنگسانگ جگہ میں چھوڑا جہاں پر زندگی کا کوئی سامان نہیں. اللہ نے کہا اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آؤ. ایک دم اللہ کے حکم پر کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. شام سے چلے، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں آئے جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے. وہاں پر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. پھر بچہ بڑا ہو گیا، بہت لمبا قصہ ہے. اور پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا. اب بچے کی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کو لٹایا، اس کو ذبح کیا، لیکن وہ ذبح نہیں ہوا. وہاں سے یہ قربانی. اور اللہ قرآن میں فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کا عمل رکھا ہے. لیکن ہر امت کے پہلے امتوں کی قربانی کی نوعیتیں مختلف ہوتی تھیں، اس لیے ہمیں قربانی کرنے کا حکم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ، کہ جس کی قربانی کرنے کی طاقت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، یہ آدمی عید کے دن ہمارے عیدگاہ میں ہرگز نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اللہ کی نبی کی اتنی بڑی ناراضگی، قربانی کا اتنا بڑا عمل ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی چونکہ قربانی کی خرید و فروخت کا عمل جاری ہے، ابھی اس میں دن ہے، لیکن مسائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو. سب سے پہلی چیز تو آدمی کی نیت ٹھیک ہو. نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. اگر مثلا 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہے، اگر ایک آدمی کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں شغل میلہ ہو جائے گا، گوشت کھا لیں گے، تو اس ایک آدمی کی نیت کی خرابی کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو. اس لیے سب سے پہلی چیز نیت کو ٹھیک کرنا، اللہ کی رضا مقصود ہو. حدیث میں ہے 10 ذی الحجہ کو سب سے بڑا عمل اور سب سے اللہ کو محبوب عمل وہ خون بہانا ہے. کیا بہانا ہے؟ اب قربانی جو ہے نا کس پر واجب ہے؟ قربانی 5 قسم کا نصاب ہے. کتنی قسم کا نصاب ہے؟ 5. اس کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، ڈیلی کی شکل میں ہے، جس شکل میں ہے. نمبر 2، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ بھی جس شکل میں ہو. نمبر 3، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قریب تجارت کا مال ہو. نمبر 4، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی برابر پیسے روپیہ ہو. اور نمبر 5، جس کے گھر میں جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، جو سال بھر یہ استعمال نہیں کرتا لیکن وہ قیمتی ہے، ان کو بھی لگایا جائے گا. اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اچھا، 6 قسم کی آدمیوں پر قربانی ہے. کتنی قسم کی؟ 5 نصاب ہے، 6 قسم کی آدمیوں پر قربانی ہے. نمبر 1، جس کے پاس 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہو. نمبر 2، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو. نمبر 3، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی برابر پیسے روپیہ ہو. نمبر 4، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی برابر قیمت کے برابر جو ہے نا تجارت کا مال ہو. نمبر 5، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو. اور نمبر 6، یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ اس کے پاس تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے چاندی ہے، پیسے بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے، اس کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے. تو ان 6 قسم کے آدمیوں پر قربانی واجب ہے. اچھا، قربانی جو ہے نا
یہ مخصوص جانوروں کی ہے. کون سی جانوروں کی ہے؟ حلال جانور کی قربانی. مرغی بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، لیکن ان کی قربانی جائز ہے. مخصوص جانور 8 قسم کے جانور: اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، یہ گائے اور بیل کے حکم میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو لوگ یہ بات پھیلاتے بہت سارے لوگ کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی، وہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بھینس اور بھینسا یہ قربانی میں گائے اور بیل کے حکم میں ہیں، اور بکرا بکری، دمبا دمبی، بیڑ دمبے کے حکم میں ہے ان جانوروں کی. اور قربانی خاص ایام میں ہے، خاص دنوں میں ہے، ہر دن قربانی نہیں ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ قربانی کے دن ہے. اس میں پہلا دن سب سے بہتر ہے، اور قربانی عید کی نماز کے بعد. حدیث میں ہے کہ جہاں پر عید کی نماز واجب ہو، عید کی نماز ادا کی جاتی ہو، اور وہاں ایک آدمی جلدی کی میں بھوک لگی ہے گوشت کھانا ہے، وہ نماز سے پہلے جلد بازی کر کے اپنی قربانی کو ذبح کر لے. حدیث میں ہے یہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے بچوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ دیہات جہاں پر عید کی نماز جائز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہوتی، واجب نہیں ہے، وہ دور دیہات، وہاں پر قربانی فجر کی نماز جب فجر طلوع ہو جائے وہاں قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قربانی جو ہے نا، قربانی کا وقت شروع ہو گیا. یا ایک آدمی جو ہے نا وہ یہاں پر ہے، مثلا شہر میں ہے، اور اس کی قربانی کسی دور دیہات میں ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر اگر قربانی ذبح کرے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے. یہ خود شہر میں ہے. جہاں پر آدمی کی قربانی ہوگی، اصول سمجھے، قربانی کی جانور جس جگہ پر ہوگا اعتبار اسی جگہ پر ہوگا. بہت سارے لوگ ہمارے سعودی عرب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قربانی یہاں دربن میں ہوتی ہے. اب سعودی عرب میں بعد میں وقت داخل ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے داخل ہوتا ہے. یہاں پر صبح پہلی ہوتی ہے، وہاں پر بعد میں ہوتی ہے. اب یہاں قربانی کا جانور دربن میں ہے، آدمی سعودی عرب میں ہے، اس کے لیے یہاں قربانی کر رہے ہیں. تو اب یہاں جب عید کی نماز ہو جائے شہر میں کسی جگہ پر، تو اب اس کی قربانی میں کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی، اس کی قربانی ذبح کر سکتے ہیں. وہاں کا اعتبار نہیں ہے کہ بھائی یہ سعودی عرب میں ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. مخصوص جانوروں کی قربانی مخصوص ایام میں یہ قربانی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، ابھی چونکہ وقت نہیں ہے اور مسائل بہت سارے ہیں، تو آدمی یہ کوشش کرے کہ علماء کے نمبر اپنے پاس رکھے، تاکہ دیکھو آدمی اتنی بھاگ دوڑ بھی کرے، پیسہ بھی لگائے، کبھی ادھر بھاگ رہے قربانی دیکھنے کے لیے، کبھی ادھر بھاگ رہے، اتنی تکلیف بھی اٹھائے اور قربانی ضائع ہو جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ علماء سے پوچھ کر جو ہے نا آدمی قربانی کا عمل کیا کرے، قربانی. پھر گوشت کے اعتبار سے تقسیم ہے، تو وہ اس کو آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ اپنے لیے رکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، تیسرا حصہ جو ہے نا غریب غربا کو دو. اگر سارا ہی اپنے لیے رکھتے تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قربانی کی کھال. اور اچھا، ابھی لوگوں نے جانور جو ہے نا وہ خرید لیا اور گھروں کو لے آئے. قربانی کی جانور میں دودھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی دودھ کا استعمال جائز نہیں ہے. اگر دودھ، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی دودھ تھنوں میں آ جائے، ٹھنڈا پانی مار دو تاکہ وہ کیا ہو جائے، سوکھ جائے. یا دودھ نکال لیا، وہ تھن بھر گئے ہیں، اب وہ دودھ نکال کے اس کو صدقہ کرو. ہاں، جو لوگ جو ہے نا وہ پیسوں سے گھاس خرید کر، چارہ خرید کر، چیزیں خرید کر اپنی قربانی کو کھلاتے ہیں پیسوں سے، ان کو اس میں چیز میں دشواری ہوتی ہے اور ان کا جانور خود چرتا نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا قربانی کے اون اور اس کے جو ہے نا دودھ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اب ان کے پاس جو ہے نا جانور کو کھلانے کے لیے باہر کوئی ترتیب نہیں ہے، پیسوں سے لینے پڑتا ہے، پیسوں کی ترتیب بھی خاص نہیں ہے، اب وہ دودھ نکال کر بیچ دے، اس پیسوں سے جو ہے نا وہ گھاس اور چیزیں خرید کر اس جانور کو کھلائے. جانور ذبح ہو گیا، ذبح کا بھی احکام ہے، لیکن ابھی دن بہت زیادہ ہے. آپ حضرات اس وقت علماء سے پوچھ لیں کہ ذبح کیسے کرتے ہیں، بسم اللہ کیسے پڑھتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا. اور پھر اس کے کھال کے جو ہے نا، کھال کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتے. کسی آدمی کی
اجرت میں کھال نہیں دے سکتا. امام صاحب ہو گیا, خطیب صاحب ہو گیا, مدرس صاحب ہو گیا, اور جو قصاب آپ کے لیے جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو اجرت میں نہیں دے سکتے. ہاں اگر امام صاحب نادار ہے تو اس کو ویسے دے دے, محبت میں اس کو دے دے, بھائی وہ اپنے لیے بیچ اپنے لیے کرے, یا مدرسے کے طلباء مدرسوں میں پڑھتے وہ وہاں پر دے دے, اور یا ویسے کسی غریب کو دے دے, وہ اپنے لیے بیچ دے گا, آپ کا کام. اور یہ نہ ہو تو اپنے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے جو ہے نا اس کو اس سے جائے نماز بناؤ, کوئی اور چیز بناؤ, کوئی ڈھول بناؤ, یہ ساری چیزیں بہت سارے. اچھا اخیر میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں اس وقت کے اعتبار سے. اس وقت چونکہ مہنگائی کا دور ہے اور جو سب سے کم نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی, وہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے کم بنتے ہیں. مثلا کسی کے پاس 80,000 روپے ہیں, 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, اب اس پر قربانی واجب ہے, لیکن اس آدمی کا کوئی اور حاجت بھی ہے, اس نے یہ پیسے رکھے, اوپر سے قربانی کے دن آ گئے, لیکن کوئی گھر میں بیماری ہے, کسی کا علاج شروع ہے, یا اس کی کوئی اور ضروریات ہے, تو فقہا نے اس میں یہ اجازت نکالی ہے اگر یہ آدمی کہ جس کو اور ضروریات بھی لاحق ہے اور یہ پیسے اس کے پاس اتنے ہیں, تو اب یہ اگر آدمی یہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی چاندی کے نصاب کا جو مالک ہے, چاندی کی نصاب کا, تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس ہے, لیکن کوئی بیمار گھر میں پڑا ہے, اس کا علاج شروع ہے, کوئی اور ضرورت ایسی ہے, یہ پیسے اگر اس نے قربانی میں لگا دیے تو باقی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوں گی. تو شریعت نے, فقہاء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر یہ آدمی قربانی نہ کرے تو یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, یہ بہت پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ایام بہت قیمتی ایام ہے, اس میں باقی ساری غیر چیزوں سے آدمی تعلقات کاٹ کے اللہ کی عبادت میں لگے آنے والا. اچھا قربانی والوں کے لیے ایک عمل حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, اذا رأیتم الہلال, جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو, واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ, کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا, اب یہ اپنے ناخن, اپنے بال جو کاٹنے ہوتے ہیں, مونچھوں کے بال ہے, یا ایک مجھ سے زائد داڑھی ہے, اور یا جو ہے نا بغل کے بال ہے, زیر ناف بال, اس کو کاٹنا چھوڑ دے. یہ مستحب عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں مستحب عمل ہے. اگر ایک آدمی کی 40 دن پورے ہو چکے ہیں, اللہ کے بندے کے بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, 40 دن پورے ہو گئے, بال نہیں کاٹے, بغل کے بال نہیں کاٹے, زیر ناف بال نہیں کاٹے, اور قربانی کے دن داخل ہو گئے, اب اس کے لیے بال کاٹنا ضروری ہے. اگر نہیں کاٹے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے پر یہ عمل مستحب نہیں ہے. اور قربانی کی ایک چیز بھول گیا, جانوروں کے جو ہے نا وہ عمریں بھی ہیں. بڑے جانور کے 2 سال, چھوٹا جانور بکرا بکری دمبا دمبی اس کا 1 سال. ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ جانور دوندا ہونا چاہیے, اس کے 2 دانت ہونے چاہیے. یہ 2 دانت 2 سال کی نشانی تو ہے, لیکن یہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے. ایک جانور ایسا ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہیں لیکن اس کے 2 دانت نہیں نکلے, تب بھی اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. اور قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے, کنجوسی آدمی نہ کرے. جب قربانی کرے اچھا جانور ہو, فربا ہو, تازہ ہو, اور کیا نام ہے اس کا, موٹا ہو, تازہ. اور جب گھر میں اس کو لائے تو اس کی خدمت کرے, اس کو کھلائے پلائے, اس کا خیال رکھے, اس کو مارے نہیں. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے جانوروں کی نمائشیں کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس کو ہار پہنانا, اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا پٹھے اس کے گلے میں ڈالنا اور تصویریں نکال کے شیئر کرنا, یہ جی میری قربانی. یہ قربانی فخر کی چیز نہیں ہے, یہ عاجزی کی چیز ہے, اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں میں آدمی نہ پڑے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو